وہ سکرین پہ آنا جو تھا نا، وہ جن جان پاکستان جی، وہ میرا شوق بن گیا۔ اب وہ اس شوق نے مجھے پھر ایسا برباد کیا اور ایسا گناہوں کی طرف میں نے قدم اٹھا لیا کہ نہ کبھی نماز نہ کبھی روزہ، آہستہ آہستہ گرو اپ ہوتا رہا میں، لیکن میں نے کبھی نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا، نہ ایک لفنڈر سی زندگی میری، کیونکہ میری والدہ محترمہ کے وہ جو میرے بھائی تھے چھوٹے حاجی عبدالوحید صاحب، وہ پیدا ہو چکے ہوئے تھے، وہ سارا پیار وہ لے گئے۔ میں ایک سمجھ جیسے ستیلا بچہ ہوتا ہے، وہ میرے جو چچا تھے جو میری والدہ سے جنہوں نے نکاح کیا تھا، انہوں نے خیر میری توجہ ہٹ گئی میری طرف سے، وہ اس کی طرف ہو گئی، حاجی عبدالوحید صاحب کی طرف۔ جن جان پاکستان جی وقت گزرتا رہا، میں ایک لفنڈر قسم کا انسان بنا۔ لفنڈر سمجھتے ہیں نا آپ، آوارہ گرد۔ نہ والدہ میری نے میرے اس بھائی کو انگلش میڈیم سکول میں ڈالا اور مجھے وہ تپڑ والے سکول جو ہوتے ہیں سرکاری کارپوریشن کے، اس میں مجھے ڈال دیا سکول میں پڑھنے کے لیے۔ خیر میرے سب سے بڑے بھائی تھے وہ، اس وقت وہ 13 سال ان کی ایج تھی۔ وہ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ چھوٹا بھائی میرا حاجی عبدالوحید پڑھ گئے، میں نہ پڑھ سکا۔ انہوں نے پھر مجھے تیسری جماعت سے وہاں سے اٹھایا اور عزیز الماڈل سکول میں مجھے ڈالا گوال منڈی۔ وہاں میں پڑھتا رہا، 6 جماعتیں میں نے پڑھی۔ اس کے بعد میں نے پڑھائی کو خدا حافظ کہہ دیا۔ وہ جن جان پاکستان جی، جب میں نے خدا حافظ کہہ دیا پڑھائی کو، تو میں اپنے بھائی کی دکان پہ، لالا جی کی دکان پہ میں چلا گیا۔ میں نے کہا میں نے کام کرنا، میں نے نہیں کام کرنا، میں نے بھی کاروبار کرنا۔ والدہ میری نے کہا ان سے کہ ان کو، خیر میں نے وہاں آنا جانا شروع کر دیا، فرنیچر مارکیٹ میں ان کی دکان تھی۔ اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا، آہستہ آہستہ مجھے سمجھ لیں، وہ جب میں گرو اپ ہوا تو بیچ میں سگریٹ بھی پینے شروع کر دیے، چرس بھی پینی شروع کر دی۔ اخیر پاؤڈر آیا 1981 میں، جنرل ضیاء کا دور تھا، ہیروئن جسے کہتے ہیں، وہ میں نے پینی شروع کر دی۔ میری صحت بہت ہی خراب ہو گئی، ویسے بھی میں پتلا دبلا تھا تو میں اور ہی پتلا ہو گیا۔ سکوٹر میرے پاس تھا، وہ میرے بڑے بھائی نے لے کے دیا ہوا تھا۔ وہ جن جان پاکستان جی سکوٹر پہ میں یعنی کہ گھومتا پھرتا تھا، اسی پہ انہوں نے پھر 1980 30 دسمبر کو، میرا ایک دوست ہے مقبول صاحب، وہ جرمنی گئے ہوئے تھے 1970 میں، 80 میں واپس آئے۔ میں نے ان کے ساتھ پروگرام بنایا کہ انہوں نے بھی جانا تھا، ہم خیر جرمن چلے گئے۔ اس وقت انگلینڈ کی انٹری تھی، ویزا نہیں تھا، تو ہم نے $500 اس وقت بینکوں سے ملتا تھا، پاسپورٹ بھی بڑی مشکل سے بنتا تھا۔ خیر میں نے پاسپورٹ بنوایا اپنا، ہم جرمنی چلے گئے۔ جرمن 2 مہینے 21 دن میں رہا، یا 18 دن مجھے یاد نہیں ہے، بہرحال 3 مہینے پورے نہیں میں نے کیے۔ خیر میں واپس آ گیا۔ جب میں واپس آیا تو جن جان پاکستان جی، میں نے آ کے یہاں، مجھے بھائی پہلوان صاحب ہیں وہاں شالمی چوک میں، تو وہ ایک میرا دوست تھا ادھر چیمبرلین روڈ پہ، وہ بھی میرا جرمنی سے آنے کے بعد دوست بنا۔ خیر وہ دوستی میری، میں اس کے پاس وہ چرس بیچتا تھا، میں اس سے خریدتا تھا۔ میں نے وہاں سے اس سے چرس لی اور پیتا تھا میں، وہ میرا دوست بن گیا ہوا تھا۔ وہ بھائی پہلوان کے پاس جاتا آتا تھا، اس نے بھائی پہلوان کو مجھے بھی ایک دن ساتھ لے گیا۔ بھائی پہلوان نے مجھے دیکھا، خیر انہوں نے، کیونکہ رنگ روپ میرا تھا، قد بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے حسن بھی دیا ہوا تھا، وہ بھائی پہلوان نے کہا کہ یار اس کو لے کے آیا کرو۔ وہ جن جان پاکستان جی، وہ میں نے بھائی پہلوان کے ساتھ میری دوستی ہو گئی بڑی، میں نے آنا جانا شروع کر دیا۔ اس وقت میری 21 برس کی عمر تھی۔
تو خیر وقت گزرتا گیا. وہیں نا وہ سیٹھ عبد الکریم تھا، اس کا بیٹا تھا، پٹھان تھے وہ ایک ہاتھ سے ٹنڈا تھا. تو اس نے آ کے نا ایک دن، وہ بھائی پہلوان کا دوست تھا، وہ ان کا سامان آتا جاتا تھا، وہ اس نے منا بھائی پہلوان سے کہا کہ یہ پاؤڈر ہے جسے ہیروئن کہتے ہیں، یہ آپ نے یہاں چرس، ہمیں کہنے لگا چھوڑو چرس کو، یہ پیو. پہلے اس نے ایک اتنی بڑی پوڑی نکالی، وہ ہمیں دے دی، ہم نے وہ پیا. پھر اس کے بعد اس نے تھیلی دے دی 1 کلو کی. یہ 7,000 روپے کی، کہتا بیچ دو، اگر بک جائے تو پھر اور آ جائے گا. خیر جن جان پاکستان جی، وہاں سے مجھے پاؤڈر لگ گیا. مختصر کہ پہلے دن پیا، وامٹنگیں ہوئی. اس کے بعد جو ایک نشہ اس کا چڑھا وہ زبردست تھا. اسی کی وجہ سے سب پاؤڈر پیتے تھے. خیر میں پاؤڈر پہ لگ گیا. 1 سال، 2 سال، 3 سال. 1983 میں، کیونکہ میری فرنیچر کی دکان تھی، بڑے بھائی میرے نے مجھے دیکھا، اسے بڑا افسوس ہوا کیونکہ میں صحت میری بہت خراب ہو چکی تھی. انہوں نے مجھے پکڑا اور مجھے ساتھ میں پنڈی لے گئے. پنڈی ان کا بڑا زبردست فرنیچر کا کاروبار تھا، اللہ نے انہیں بڑا نوازا ہوا تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ تم پاؤڈر چھوڑ دو، میں تمہیں 6 مہینے میں نئی گاڑی لے کے دوں گا. خیر میں ان کے ساتھ چلا گیا. وہاں تو میں نے نہیں پیا. وہاں میرے چھوٹے بھائی آئے، ان سے چھوٹے جو تھے، مجھ سے بڑے، لالا جی، وہ مجھے ساتھ لے کے واپس لاہور آ گئے. میں نے پھر وہ شروع کر دیا پینا. اب جب میں پی رہا تھا تو بڑی عید آ گئی 1983 کی. میرے بھائی آئے راول پنڈی سے، میں نے ان کو دیکھا آتے ہوئے، میں بھاگ گیا وہاں سے. میں کہا یہ مجھے ان کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے پینا شروع کر دیا. نہایت تجربہ کار آدمی تھے، دیکھ کر پتہ چل جاتا تھا ان کو کہ میں نے پیا ہوگا یا نہیں پیا ہوگا. خیر بدھ کا دن تھا تو جمعے کی عید تھی 1983 کی، بڑی عید. وہ عید جن جان پاکستان جی، اتفاق ایسا ہوا کہ میں نے اسی دن اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ آئندہ کے بعد میں پاؤڈر نہیں پیوں. اور انہوں نے رات میں آنا تو میں نے گھر تھا، انہوں نے کہا یار پھر شروع کر دیا. میں کہا باؤ جی مجھے موقع دیں. میں نے پاؤڈر چھوڑ دیا. میرے پاس تھی 5 پڑیاں. وہ میرے محلے میں ایک دوست تھا میرا، وہ میرے ساتھ پیتا تھا. میں نے لاسٹ سگریٹ، اس سے پہلی پڑی کھولی ہے، اس میں سے ایک سگریٹ میں نے پیا. وہ پی کے نا میں نے سارا پاؤڈر اس کو دے دیا. 30 روپے کی ایک پڑی ملتی تھی اس وقت، وہ 4 پڑیاں تھیں. اس نے کہا یہ کیا ملک صاحب؟ میں کہا آئندہ کے بعد میں پاؤڈر نہیں پیوں گا، یہ تمہارا میرا وعدہ، یہ تم رکھو کیونکہ تم پیتے ہو. اس نے مجھے کہا کہ ملک صاحب تسی اگے انی واری چھڈیا ہے، مگر اب جو آپ نے چھوڑا ہے نا، یہ آئندہ کے بعد آپ پاؤڈر نہیں پیئیں گے. یقین جانے جن جان پاکستان جی، اس کے بعد میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. خیر میری فرنیچر کی دکان تو تھی یتیم خانہ چوک میں، تھوڑا سا آگے جائیں یتیم خانہ چوک اسٹوڈیو کی، ملتان روڈ اسٹوڈیو کی طرف. تو وہ ایک میرے محلے دار تھے مینو راجن، وہ بھی ایک ہاتھ سے نا وہ ٹنڈے تھے. انہوں نے، میں کیونکہ عرسوں پہ جاتا تھا، وارث شاہ کا عرس تھا تو میں وہاں گیا. وہ اچھے پہلوان شکر والے کے ساتھ ان کا بڑا پیار محبت تھا، وہ گئے ہوئے تھے وہاں. تو میں وہاں سے سکوٹر پہ گزرا، میں سکوٹر پہ ہی گیا تھا جڈیالے شیر خان. تو انہوں نے مجھے دیکھا اور مجھے آواز دی، ہیرا صاحب. میں ان کے پاس چلا گیا، یار تھوڑا سا پاؤڈر تو دو. وہ بھی پیتے تھے. میں کہا راجن جی میں نے تو چھوڑ دیا ہوا. اچھا بڑی اچھی بات ہے، آ جائیں. میں ان کے پاس بیٹھ کے چرس ورس پیتا رہا. خیر وقت گزر گیا، میں وہاں سے واپس آ گیا. جن جان پاکستان جی، جب میں 2 دن گزرے ہیں تو مینو راجن میری دکان کے آگے سے گزر کے جا رہا تھا تو بڑی زبردست گرمی تھی. وہ ڈیٹ تھی ساون کی 11 تاریخ، کیونکہ 9 تاریخ کو میلہ ہوتا ہے ساون کی، وہ والا وارث شاہ کا. تو یہ 11 تاریخ تھی. 2 دن کے بعد میں سکنجوی بنا رہا تھا تو انہوں نے مجھے دیکھا، میں نے ان کو آواز دی. خیر میں نے انہیں ٹھنڈی سکنجوی، بڑی گرمی تھی
پلائی تو انہوں نے کہا ہیرا صاحب کبھی اسٹوڈیو آ جایا کریں، وہاں ہم بوٹی کا رگڑا لگاتے ہیں جسے بھنگ کہتے ہیں، تو آپ بھی کسی وقت۔ میں کہا اچھا میں لگاؤں گا چکر۔ وہ اتفاق ایسا ہو گیا کہ ایک میرے